پی پیز ملک اور غریب عوام کا خون نہ چھوڑ رہے ہیں۔ ایک طرف ملک میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ تو دوسری جانب بجلی بنانے والے کارخانے بالکل بند پڑے ہونے کے باوجود 100% ادائیگیاں وصول کر رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں تو کبھی کوئی انقلاب نہیں آیا، اس لیے بظاہر عوام کی اٹھنے اور انقلاب لانے کے کوئی توقع نہیں، لیکن ان ادائیگیوں کی وجہ سے عوام کو گلے سے دبا لیا گیا ہے اور ہر آنے والے دن کے ساتھ گلے کے اوپر گرفت سخت ہونے جا رہی ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہمارے حکمران عوام کی مشکلات کو بالکل خاطر میں نہیں لاتے۔ شاید انہیں یقین ہے کہ ان لوگوں کو چاہے جتنا بھی روندا جائے، ان کے اندر اٹھنے کے کیا خواہش بھی نہیں ہے، اس لیے حکمران اپنی منمانی کرتے ہوئے آئی پی پیز کو ادائیگیاں پر ادائیگیاں کرنے کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت بڑھا رہے ہیں۔ بجلی ایک مہینے میں 4 دفعہ بجلی کے ٹیرف بڑھ گیا اور اس ہفتے میں ایک بار پھر بجلی کی بنیادی فی یونٹ بڑھ رہا ہے۔ ظلم کی پاکستان میں تو کوئی حد نہیں۔ پاکستان میں اس وقت بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 41,557 میگا واٹ ہے۔ اس میں وہ پرائیویٹ پیداوار بھی شامل ہے جن کے ساتھ انتہائی مہنگے اور صارفین کے لیے تکلیف دہ سودا کی گئی ہے۔ ملک میں بجلی کی کل ضرورت یعنی آئیڈیل فگر 31,000 میگا واٹ ہے، جس میں لوڈ شیڈنگ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ گھریلو صارفین اور صنعتوں کو بجلی تسلسل سے مل سکتی ہے۔ ملک میں بجلی جو منتقلی ٹرانسمیشن صلاحیت ہے وہ تقریباً 22,000 میگا واٹ ہے۔ اس سے زیادہ ہمارا بجلی کا نظام جو منتقلی سسٹم ہے وہ نہیں کر سکتا۔ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کے ساتھ اتنی مہنگے معاہدے کی گئی ہیں کہ پاکستان میں بجلی خطے کے تمام ممالک سے بہت زیادہ مہنگی ہے۔ پاکستان میں صنعتی شعبے کے 70 سینٹ یعنی ڈالر کے حساب سے بجلی فراہم کی جاتی ہے، یعنی 72 روپے فی یونٹ کے حساب سے۔ یہ نرخ خطے میں تمام ممالک سے زیادہ ہے۔ اس وقت زیادہ تر سرمایہ کاروں کا رجحان بھارت اور بنگلہ دیش کی طرف ہے، کیونکہ وہاں نہ صرف بجلی بغیر کسی وقفے کے 24 گھنٹے میسر ہے بلکہ سستی بھی ہے، اور جو معاملات ہے پاکستان میں ان سب سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں بھی 1991 تک 60% بجلی پانی سے پیدا کی جاتی تھی، جو نہ صرف سستی تھی بلکہ طریقہ ماحول دوست بھی تھی، لیکن اب پانی سے بجلی کی پیداوار محض 26% رہ گئی ہیں، کیونکہ ملک کا سارا کی سارا انحصار مہنگی اور درآمدی فیول سے بجلی پیدا کرنے والے آئی پی پیز پر ہے۔ بینظیر بھٹو نے 1994 میں آئی پی پیز کے ساتھ پہلا معاہدہ کیا تھا اور 15 آئی پی پیز کو ان کی تنصیب کی اجازت دے دی۔ جنرل پرویز مشرف 2002 میں مزید 15 آئی پی پیز کو متعارف کروایا۔ شرائط سارے پرائیویٹ سرمایہ کاروں کے حق میں تھی، اسی لیے سرمایہ کار قومی دولت کو لوٹ کرنے میں ملوث تھے۔ 2004 میں جنرل پرویز مشرف اور شوکت عزیز نے 38 آئی پی پیز کو ڈالر چھاپنے کے لائسنس بانٹے۔ جناب نواز شریف نے اس وقت بینظیر بھٹو حکومت پر سخت تنقید کی کہ یہ معاہدے ملکی مفاد میں ہرگز نہیں، لیکن جب جناب نواز شریف 2015 کی حکومت نے درآمدی کوئلے اور گیس سے چلنے والے LNG والے 7 آئی پی پیز لگائیں، 2015 میں جو لگنے والی یہ پلانٹ سب سے زیادہ عوام کا خون چوس رہا ہے۔ ایسی نمازشات میں پاکستان تحریک انصاف بھی پیچھے نہیں رہی۔ اس کے دیانتدار حکومت نے 30 کمپنیوں کو مال بنانے کا موقع فراہم کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے 2013 سے 2018 کے دور میں سب سے زیادہ 130 بجلی بنانے والے کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کی گئی۔ وزارت توانائی کے مطابق گزشتہ 10 سال سے یعنی 2013 سے 2024 تک کیپیسٹی پیمنٹ کے مد میں آئی پی پیز کو 8,344 ارب روپے کی ادائیگیاں کی گئیں۔ جو بھی جماعت حکومت میں آ جائے مگر آئی پی پیز پر کوئی ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں کرتا، بلکہ سبھی تحفظ دیتے ہیں۔ 50 ارب سرمایہ کاری سے 400 ارب کمانا ہے۔ یہ اندازہ لگائیں کہ دیگروں نے کیا واردات ڈالی ہوگی۔ بینظیر بھٹو سے لے کر نواز شہباز تک سب نے آئی پی پیز کے مفاد کا تحفظ کیا۔ ملک میں اس لوڈ شیڈنگ جو معاملہ ہے وہ بھی عام ہے، اور اوپر سے بجلی کی فی یونٹ قیمت اتنا زیادہ ہے کہ خدا کی پناہ اتنی زیادہ قیمت پر منافع بخش کاروبار ایکویٹی ممکن نہیں۔ مضبوط معیشت کے بغیر طاقتور ترین ملک بھی کمزور ہوتا ہے۔ حکومت کو بجلی کی فی یونٹ قیمت تقریباً 35 روپے پڑتی ہے، جس میں 10 روپے 60 پیسے فیول کی اور 24 روپے کیپیسٹی چارج شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تقسیم کار کمپنیوں سے یہ بجلی صارفین کو 60 روپے فی یونٹ کے حساب سے بھیج رہے ہیں۔ اس کے بوجھ باوجود حکومت کو کربوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ نیپرا کا ادارہ بھی اپنے فرائض ادا کرنے میں بالکل ناکام۔ یہ ادارہ پاکستانی عوام کو ذبح کرنے کے لیے ہے۔ ایک دفعہ بھی آپ نے یہ کبھی نہیں سنا کہ نیپرا نے درخواست مسترد کی۔ نیپرا میں بیٹھے ممبران بظاہر پاکستانی ہے، لیکن اصل میں پاکستانی عوام کے حق میں
فیصلے نہیں کر رہے ہیں۔ پاکستان میں جو اس وقت بجلی کا مسئلہ ہے وہ بہت سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت بجلی کا جو بل ہے وہ موت کے پروانہ بن چکا ہے، جس کے گھر بھی جاتا ہے تو سب سے زیادہ وہاں پہ حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس پر ہم مزید بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عافیہ ملک، سینئر اینالسٹ اور سینئر ریسرچر پی ایچ ڈی۔ تھینک یو میم فار ٹائمنگ، بہت شکریہ کہ آپ نے K2 ٹیلی ویژن کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ سب سے جو عام مسئلہ ہے وہ آئی پی پیز کا ہے، کیونکہ جو پچھلے 1994 سے لے کے اب تک ہم نے بہت سے معاہدے کیے اور 106 آئی پی پیز جس میں سرکاری بھی ہے اور پرائیویٹ بھی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے یہ جو کیپیسٹی چارجز ہے ایکچول کیا ہے، اور یہ ٹیک اور پے فارمولے کے تحت، کیونکہ آپ نے ریسرچ بھی کیا اس پہ، آپ نے بھی کچھ آرٹیکلز بھی میں نے آپ کے پڑھے ہیں، یہ آسان الفاظ میں بتائیے کیپیسٹی چارجز اور یہ ٹیک اور پے فارمولہ کیا ہے؟ ٹیک اور پے فارمولا یہ ہے کہ ہم نے جو بجلی کی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں نا، اس میں ہم نے اس طرح سے معاہدہ کیا ہے کہ ہم ان کی بجلی ان سے لیں یا نہ لیں، لیکن ہم نے ان کو ایک سرٹن اماؤنٹ جو ہے وہ ہر حال میں پے کرنا ہے، اور وہ ان کی کیپیسٹی یعنی ان کی جو کیپیسٹی کی جو کاسٹ ہے، جو ان کے جب پلانٹ لگاتے وقت اس کا وہ لون لیتے ہیں، اس اور سارے جو ان کے اخراجات ہوتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ان کی ایک فکسڈ اماؤنٹ ان کو ہر حال میں پے کرنا ہوتا ہے، چاہے ہم ان کی بجلی استعمال کریں نہ کریں، چاہے وہ اپنا پلانٹ چلائیں یا نہ چلائیں۔ تو یہ کیپیسٹی پیمنٹس ہمیں ہر حال میں کرنی ہی کرنی ہے، اور یہ صرف پرائیویٹ سیکٹر کے پلانٹس کے لیے نہیں ہے، یہ گورنمنٹ سیکٹر کے پلانٹس پہ بھی دی جا رہی ہے۔ میم یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اگر وہ بجلی پیدا کرے یا نہ پیدا کرے، سپوز اگر آپ نے گاڑی رینٹ پہ لیا ہے، اگر آپ نے اس کو چلانا ہے یا نہیں چلانا، مگر آپ نے تو مہینہ اس کا رینٹ تو پے کرنا ہے، یہ تو بات تو ہے کہ ہم نے 1994 میں ان کے ساتھ معاہدے کی، مگر جو معاہدے ہے ان کی سب سے اہم ہم جو پے کر رہے ہیں وہ ڈالر میں ہے۔ آپ کے خیال میں اگر ہم اس معاہدے کو ختم کریں، ایک تو ساورینٹی کا سوال بھی ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ سودا کیا، وابڈا اس میں ہم نے ایک مین فگر ہم نے رکھا ہے، آپ کے خیال میں اگر ہم اس معاہدے سے اپنی چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیے، جب ہم نے ایک دفعہ معاہدہ کر لیا تو اگر تو معاہدے میں ایسی کوئی کلاز موجود ہے کہ ہم اس کو رینیگوشیٹ کر کے اس کو ختم کر سکتے ہیں، پھر تو ہم اس کو جا کے ختم کر سکتے ہیں اور اس والے کلاز کو یعنی یہ جو ٹیک اور پے ہے اسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر جو کانٹریکٹ ہمارا ہوا ہے اس میں ایسا کوئی کلاز نہیں ہے تو پھر یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ ہماری گورنمنٹ نے اس میں سوورن گارنٹی دی ہوئی ہے کہ اس کیپیسٹی پیمنٹ کے حوالے سے ان کی جب گارنٹی آ گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک وہ سیکرٹ چیز ہوگی، ہم اس کو توڑ نہیں سکتے ہیں۔ تو اب جب تک ان کے یہ معاہدے مکمل نہیں ہو جاتے تب تک ہمیں اس کو پورا کرنا، جیسے ابھی آپ نے وہ رینٹ کار کی مثال دی، بالکل یہ اسی طرح سے ہی ہے۔ اور ایک چیز اس میں اور آپ کو بتا دوں کہ 1994 کے جو پلانٹس تھے نا، وہ تقریباً ان کا جو ہے نا میعاد پوری ہو چکی بھی ہے، ان میں سے 2 یا 3 پلانٹس ایسے ہیں جو رہ گئے ہوئے ہیں، اور ان کے بھی اگلے 2-3 سالوں میں کانٹریکٹ پورے ہو جائیں گے۔ اور باقی جو 2002 کے جو ہمارے جو آئی پی پیز آئے تھے وہ اور 1994 ان کے ساتھ 2021 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ری نیگوشیٹ کیا تھا ان سے، کیونکہ پہلے ایک انکوائری ہوئی جس میں پتا چلا کہ کچھ انوائسنگ کے ایشوز ہیں، اس کے بعد پھر ان کے ساتھ دوبارہ سے ان کے معاہدوں کو ری نیگوشیٹ کیا گیا، اور یہ جو ڈالر انڈیکسیشن والی جو چیز ہے نا ان کے لیے وہ ختم ہو گئی تھی۔ اب ڈالر انڈیکسیشن والا باقی پلانٹس کے لیے تو ہے، لیکن ان کے اس میں جو ہے یہ کافی حد تک یعنی جو فیوچر جو پچھلی پیمنٹس ہو چکی تھیں وہ تو ہو گئی، لیکن جو فیوچر میں کانٹریکٹ ری نیگوشیٹ ہونے کے بعد جتنی بھی ان کی پیمنٹس تھی نا اس میں اب وہ ڈالر انڈیکسیشن نہیں ہے۔ لیکن یہ صرف ان پاور پلانٹس کی میں بات کر رہی ہوں جن کے معاہدے ہوئے تھے 2002 اور 2006 تک، یعنی 2006 تک میں رینیوبل پاور پلانٹس ہمارے آئے تھے، لیکن جو سی پیک کے پاور پلانٹس آئے تھے اس میں ابھی بھی باقی ہے یہ والی شرط، ان کی ہم ڈالر میں ہی پچھلے یعنی 2013 سے لے کے یعنی 2024 تک ہم نے تقریباً 8,344 ارب روپے کی ہم نے پیمنٹ کی، اور اس میں زیادہ تر سرکاری ہے 52%۔ اگر ایسا پاسبلٹی ہے کہ ہم اپنے جو 52% جو ہمارے سرکاری ملکیت میں جو گورنمنٹ آف پاکستان کے اگر ان کی ہم پیداواری لاگت اگر ہم ان کو بڑھا دے تو ایک تو لوڈ شیڈنگ میں بھی کمی ہو سکتی ہے۔ لوڈ شیڈنگ کا جو مسئلہ ہے نا وہ تھوڑا سا ہٹ کے اس وقت ہمارے یہاں جو ہے نا پیداوار بڑھانے سے کا تعلق نہیں ہے اس سے، کیونکہ بہت سارے علاقوں میں جن علاقوں میں بجلی کی چوری زیادہ ہے یا جہاں پہ ریکوری کم ہوتی ہے نا وہاں پہ کمرشل بیس لوڈ شیڈنگ یا ریونیو بیس لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیاں جو ہے نا جہاں پہ ان کو نقصان زیادہ ہو رہا ہے وہاں وہ بجلی پرووائڈ نہیں کرتے، وہاں پہ وہ لوڈ شیڈنگ کر دیتے ہیں۔ تو جو لوڈ شیڈنگ کا تعلق جو ہے نا وہ زیادہ تر
ان چیزوں کے ساتھ ہے جو ان کی اپنی انیفیشنسیز ہیں جس کی وجہ سے وہ اب تک اس کو کنٹرول نہیں کر سکے. دوسرے اداروں کے اندر بھی خامی ہے میم. اداروں کے اندر اگر ہم سوچ دیں اگر 1 بلین کا امپیکٹ تو ادھر بھی آ رہا ہے. ایک سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی ہے جو ماہانہ بنیادوں پر اپنی کیلکولیشن کرتی ہے, دوسرا نیپرا وہ کوارٹرلی بیسس پر ہیں. تو ادارے تو خود بھی ان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی تو نہیں ہے, ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہے اور ان کی انکمپیٹنسی بھی ہے اور انکیپیسٹی بھی. آپ کہہ لیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ مینیج کرنی ہیں. تو دونوں چیزیں ہیں. اکاؤنٹیبلٹی یہاں اس وقت ملک میں کسی کی بھی نہیں ہو رہی, نہ سی بی پی اے کی ہو رہی ہے, نہ نیپرا کی ہو رہی ہے, نہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی ہو رہی ہے. کسی کی بھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی اور نہ ان لوگوں کی ہو رہی ہے جنہوں نے یہ مہنگے معاہدے جو ہے نا کمپنیوں کے ساتھ کیے ہوئے ہیں. تو اکاؤنٹیبلٹی کا تو یہاں پہ ہے ہی نہیں کوئی کانسیپٹ. سپوز اگر جو ڈیپینڈیبل کیپیسٹی کا آڈٹ اگر حکومت کر سکتی ہے, جو پاور پلانٹ سن 1994 کی پالیسی کے تحت لگائے ہوئے, ان کا باقاعدہ سے آڈٹ ہونی چاہیے یا نہیں؟ کیا اگر آڈٹ ہو بھی جائے تو ہماری جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے کیا ان پہ بھی اثر پڑے گا؟ نہیں, آڈٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں یہ تو آڈٹ ایک نیپرا ہم نے ایک ریگولیٹر بنایا ہے نا, اس کا کام ہے کہ مانیٹرنگ کرنا. تو آپ کو جا کے اس کا یہ فرض آڈٹ بنتا میں ہے اور اس تناظر میں کہہ رہا ہوں, آڈٹ سپوز اگر کچھ ایسے پلانٹس بھی ہیں, اگر میں کچھ مثال یعنی جو ہمارے چنیوٹ میں ہے یا مختلف علاقوں میں جن کی انوائس ہے وہ زیادہ ہے, جو یہاں پہ پلانٹ ہے وہ بنسبت اگر یہ پلانٹ باہر ملکوں میں انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں تو کچھ ڈیفرنٹ ویریشن میں ہے. تو ان کے آڈٹ کی میں بات کروں کیونکہ کچھ چیزیں اوور انوائس ہے. وہ جو اوور انوائسنگ ہے وہ بھی کام جو ہے وہ نیپرا کا اور سی پی پی اے کا ہے نا, کیونکہ سی پی پی اے ان سے پروکیور کر رہا ہے نا بجلی. تو جب وہ بجلی ان سے لیتا ہے تو اس کا کام بنتا ہے کہ اگر وہ انوائسنگ کر رہے ہیں یا جو ریٹرن جو ہے وہ زیادہ اس میں شو کر رہے ہیں اور ایگریمنٹ میں وہ کم ریٹرن وہ ہوا ہوا ہے ان کا طے, تو یہ سی پی پی اے کا کام ہے کہ اس کو جا کے مانیٹر کرے. تو یہ والا آڈٹ تو ہونا چاہیے. یہ تو جس وقت وہ انوائسنگ ہوتی ہے اسی وقت اس کا جو ہے وہ ان کی جو ہے کیئرفلی ان کو دیکھنا پڑے گا, دیکھنا چاہیے, جو کہ وہ نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے ہی یہ ایشوز آئے ہیں. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جو 2020-21 میں جو انکوائری رپورٹ تھی اس میں بھی یہی چیز بتائی گئی تھی کہ ایک تو ریگولیٹر کا کام صحیح طرح سے نہیں ہوا اور دوسرا جو اوور انوائسنگ کیوں ہوئی تھی, اسی وجہ سے ہوئی تھی نا کہ اس کی مانیٹرنگ نہیں ہوئی تھی, اس کا آڈٹ نہیں ہوا تھا. تو اس وقت ضرورت تو ہے کہ اس وقت تمام پاور پلانٹس, صرف پرائیویٹ سیکٹر کے نہیں, گورنمنٹ کے بھی, سب کی آڈٹ ہونی چاہیے. اور نہ صرف ان کا جو ہے وہ انرجی آڈٹ ہو, ان کا آپریشنل آڈٹ بھی ہو اور فائنینشیل آڈٹ بھی ہو. سب اوور آل آڈٹ کی ضرورت ہے. بالکل میم, آپ چونکہ خود بھی ریسرچر بھی ہیں, جو آئی پی پیز کی طرف سے جو وابڈا کو ٹیرف چارجز ہے وہ نمبر میں نہیں بلکہ ایک فارمولے کے تحت ہے, مگر دوسری جانب اگر ہم وابڈا کو دیکھیں وابڈا ایک نمبر کے تحت آگے بیچتی ہے. تو یعنی دونوں کا کمپیریزن, یعنی دونوں ادھر بھی تو کچھ فلاس ہیں. بالکل ہے فلاس, دونوں طرف فلاس ہے کہ ہماری ابھی تک میتھوڈالوجی کلیئر نہیں ہے کہ ہم کس بیسس پہ جو ہے وہ نمبرز کیلکولیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وابڈا کے الگ ہو. جی وابڈا کی وابڈا اور دوسرا وابڈا کی مطلب کہ دونوں کا ٹیرف طریقہ کار بھی کیلکولیٹنگ ڈیفرنٹ ہے. بالکل ڈفرینٹ ہے, لیکن تھوڑا سا یہ میں بتا دوں کہ وابڈا جو کیلکولیٹ کرتا ہے نا وہ صرف ہائیڈرو کے پاور پلانٹس کا کرتا ہے. باقی سب کا یعنی وابڈا کا تعلق اب صرف جو ہے نا وہ واٹر والے جتنے بھی پلانٹس ہیں نا, ہائیڈرو کے پاور پلانٹس ہیں وہ اسمال ہے لارج ہے, وہ ان کا تعلق وابڈا سے ہے. باقی سب کا جو تعلق ہے نا وہ سی پی پی جو ہے وہ اس کے انڈر نہیں آتے, وہ ایک الگ الگ, کیونکہ جب اس کی انبنڈلنگ ہوئی تھی, وابڈا کی انبنڈلنگ ہوئی تھی 1998 میں, تو اس کے بعد اب یہ سیپریٹ اینٹیز بن چکی ہوئی ہیں. تو یہ جتنے بھی جو تھرمل کے پاور پلانٹس ہیں وہ الگ اینٹی ہیں اور باقی جو پاور پلانٹس ہیں الگ ہیں, نیوکلیئر الگ ہیں اور ہائیڈرو کے الگ ہیں, لیکن ہائیڈرو کو کنٹرول جو ہے وہ وابڈا کرتا ہے. میم اب اس صورتحال سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ یعنی ریمیڈی کیا ہے؟ کیونکہ یہ بوجھ بڑھ رہا ہے, ہم پچھلے تقریباً 2800 ارب روپے ہم نے پے کیا, اب جو واحد راستہ ہے نکلنے کا کوئی راستہ؟ دیکھیں نکلنے کا جو واحد راستہ ہے نا, ایک تو میں نے ابھی جس طرح بتایا کہ جو 1994 پالیسی کے انڈر جتنے بھی پاور پلانٹس آئے تھے نا, ان کا تو میعاد اگلے جو باقی رہ گئے ہیں وہ اگلے 1-2 سالوں میں ختم ہو جائے گا. اور ان کی جو کیپیسٹی پیمنٹس کی جو ہے نا وہ اتنی زیادہ نہیں ہے, نہ ان کی بہت زیادہ ہے اور نہ وہ 2002 اور 2006 کے 2002 تک جتنے بھی پاور پلانٹس تھے نا ان کی کیپیسٹی پیمنٹس اتنی زیادہ نہیں ہے, کیونکہ ان کا جو ڈیٹ والا پارٹ ہے وہ آلریڈی پے ہو چکا ہوا ہے. تو ایک تو یہ کہ ان کا اتنا زیادہ کنٹریبیوشن کیپیسٹی پیمنٹس میں نہیں ہے. باقی رہ جاتے مین جو اس وقت کنٹریبیوٹر ہے نا وہ ہمارے گورنمنٹ کے پلانٹس, اور گورنمنٹ میں بھی جس طرح یہ نیوکلیئر کے پاور پلانٹس جو نئے, جس طرح وہ C5 ہے,
جو نیا پلانٹ ہمارا لگ رہا ہے جس میں بہت زیادہ لون لیا گیا ہے اور وہ ڈیٹ ہے اور وہ ڈیٹ پے آف بھی کرنا ہے، تو وہ کیپیسٹی پیمنٹس کے تھرو ہوتا ہے. لیکن سی پیک پاور پلانٹس جو ہے نا ان کا وہ ہے. اچھا، اب اس کا حل کیا ہے؟ حل جی جی دیکھیں، ہمارے پاس کیپیسٹی اس وقت بہت زیادہ ہے لیکن ہماری ڈیمانڈ اتنی زیادہ نہیں ہے، اور اوپر سے ہمارے ہاں جو لوڈ شیڈنگ والا، جس میں شروع میں بھی آپ نے ذکر کیا کہ کمرشل بیسڈ یا ریونیو بیسڈ لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے ان علاقوں میں جہاں پہ لاسز زیادہ ہیں. تو اگر ہم میکسیمم جتنی بھی ہم نے کیپیسٹی لگائی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تو وہ جو ڈینومینیٹر ہے وہ بڑا ہو جائے گا، یونٹس ہم زیادہ کنزیوم کریں گے تو یہ کیپیسٹی پیمنٹ کا جو برڈن ہے نا یہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. تو جو اینڈ کنزیومر ہے اس پہ اس کا برڈن آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. اور اس میں بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری جو انرجی کی کنزمپشن ہے نا وہ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں زیادہ جائے، یعنی ہم انڈسٹری کو زیادہ پروموٹ کریں. تو ایک ایسا ٹیرف ڈیزائن ہو کہ جو جس کی وجہ سے انڈسٹری اٹریکٹ ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ بجلی جو ہے وہ استعمال بھی کرے اور اس کے بعد پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں اس کو استعمال کرے اور اس کا جی ڈی پی میں بھی اس میں کنٹریبیوشن آئے. ایک تو یہ حل ہو گیا. جی دوسرا، ایک اور چیز اگر ہم نے اینڈ کنزیومر ٹیرف کی بات کرنی ہے تو اکثر اب یہ بھی آج کل آپ سنتے بھی ہوں گے، لیکن بہت زیادہ جو اس میں برڈن ہے نا کنزیومر اینڈ ٹیرف میں وہ ٹیکسز کا بھی ہے. جو ٹیکس والا پارٹ ہے اس کو بھی گورنمنٹ جو ہے تھوڑا سا اگر ریشنلائز کرے تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا برڈن کم ہو سکتا ہے. اور جب ٹیکس کا برڈن کم ہوگا، انرجی کی جو کاسٹ ہے پر یونٹ کاسٹ وہ کم ہو جائے گی تو وہ زیادہ کنزیوم بھی ہوگی، اور جب زیادہ کنزیوم ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ کا برڈن جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوتا جائے گا اور اس کا اوور آل جو پر یونٹ برڈن ہے نا وہ کم ہو جائے گا. تو ہمیں، اور ایک تیسرا ایک اور حل یہ کہ بہت عرصے سے ہم سی ٹی بی سی ایم کے نام سے ایک مارکیٹ ڈیولپ کرنے کی بات کر رہے ہیں، اب تک اس کی ہو نہیں چکی ہے. تو جتنا جلدی ہو سکے ہمیں مارکیٹ ڈیولپ کرنی ہوگی تاکہ وہاں پہ ڈائریکٹلی جو پلانٹس یہاں سے، جس طرح یہ جتنے بھی 2002 جن کے ساتھ ہمارے معاہدے ایک دفعہ ری نیگوشیٹ 2021 میں ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ ایک یہ شرط بھی طے پائی تھی کہ جب مارکیٹ ڈیولپ ہو جائے گی تو یہ پلانٹس اسٹیک فار پے والی جو کلوز ہے اس سے ہٹ جائیں گے اور یہ ڈائریکٹلی مارکیٹ میں چلے جائیں گے اور وہاں پہ ٹیک اینڈ پے والی ان کی کے تحت اپنی بجلی جا کر بیچیں گے. تو اگر مارکیٹ ڈیولپ ہوتی ہے تو یہ والے پلانٹس وہاں چلے جائیں گے تو کیپیسٹی پیمنٹ کا لوڈ ان پاور پلانٹس کا بھی کم ہو جائے گا. باقی بالکل رہ جاتے ہیں وہ سی پیک والے پاور پلانٹس. اس کے لیے یہ ہے کہ پھر اگر تو ایسا کوئی کلاز موجود ہے، کیونکہ کانٹریکٹس جو ہیں وہ اوپن ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتے، وہ ہمیں نہیں پتا کہ ان میں کیا کیا کلازز دیے گئے ہیں، تو اگر ایسا کوئی کلاز موجود ہے کہ ان کو ریوزٹ کیا جا سکے تو پھر گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ جا کے وہ ری نیگوشیٹ کرے، لیکن سوورینٹی کو ظاہر ہے کہ اس کو کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. بالکل. تھینک یو عافیہ ملک، سینئر اینالسٹ اینڈ سینئر ریسرچر پی ایچ ڈی. آپ نے جو پوائنٹس بتائے کہ جو سی پیک والے معاہدے ہیں یا ٹیک اینڈ پے معاملات جو 1994 میں ہم نے جو معاہدے کیے اس میں کیپیسٹی چارجز اتنی نہیں ہیں. آئی پی پیز چونکہ برڈن ہے، حکومت پچھلی یعنی 10 سال میں تقریباً حکومت نے 8000 سے زیادہ جو پیمنٹ ہے وہ 106 آئی پی پیز کو دی. تو اس کا حل یہ ہے کہ اگر ہم 1994 میں ہم نے جو معاہدے کیے اگر اس کو تقریباً 2027-28 میں کچھ معاہدے ایسے ہیں کہ وہ ایکسپائر ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو اگر ہم ان کے ساتھ دوبارہ معاہدے کریں گے تو ایک نئی لاز، ایک نئی رول کے ساتھ